بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک مومن بندے کی زندگی کا نصب العین اللہ رب العزت کا قرب کا حصول ہوتا ہے. سخت سردیوں میں اٹھ کر راتوں کو عبادت کرنا، شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس کے ہوتے ہوئے روزوں کو رکھنا، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج اور عمرے کا سفر کرنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، ان تمام کے تمام امور کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. گویا کہ انسان کی زندگی کا منزل مقصود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے بعض راستے طویل اور وقت طلب ہوا کرتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں اور وقت طلب ہوا کرتے ہیں، اور بعض راستے مختصر ہوا کرتے ہیں کہ جب انسان ان راستوں کے اوپر چلتا ہے تو جلدی پہنچ جاتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوارد بندہ ہوتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے، اس کو قریب کے راستے کا نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ دور کے راستے سے زیادہ مشقت کر کے، زیادہ مجاہدہ کر کے، زیادہ وقت صرف کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. اور اگر اس کو راستہ پتہ چل جائے کہ ایک اور بھی راستہ ہے جو شارٹ کٹ ہے، آسان ہے، تھوڑے وقت میں اس پہ میں منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، تو انسان وہ والا روٹ اختیار کرتا ہے. تو انسان کی ایک فطری چاہت ہوتی ہے کہ جو مختصر راستہ ہے جس کے ذریعے میں آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ جاؤں، میں اس کو اختیار کروں. تو قرب خداوندی کا یہ سفر بھی دو راستوں سے طے کیا جا سکتا ہے. ایک تو وہ راستہ ہے جو مشہور ہے، معروف ہے. کون سا راستہ؟ عبادات کا اہتمام کرنا، پڑھنا پڑھنا، مراقبات، ذکر و اذکار. یہ ایک طویل راستہ ہے جس پہ چل کے سالکین اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں. جبکہ ایک اور راستہ بھی ہے، اگر اس راستے پہ چلا جائے تو تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے. آج کے اس مشینی دور میں ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کو وقت کی کمی کا شکوہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہر ایک کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بھائی کم سے کم وقت میں انسان جلد سے جلد منزل تک پہنچ جائے. ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جب مادی دنیا میں سفر کرتے تھے تو لمبے عرصے تک پیدل چلتے تھے، یا مہینوں جانور کی پشت کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کئی کئی دن لگ جایا کرتے تھے. زیادہ دور اگر جانا ہے تو مہینوں لگ جاتے تھے.
حج کے سفر پہ لوگ جایا کرتے تھے، رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا تھا حج کا سفر سٹارٹ کر دیا کرتے تھے، 2-3 مہینے جدہ پہنچنے میں لگ جایا کرتے تھے۔ پھر تیز رفتار گاڑیاں ایجاد ہو گئیں، انسان کا سفر جلدی طے ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ہوائی جہاز ہو گئے، اس سے بھی زیادہ جلدی شروع ہو گیا۔ اب انسان یہ کہتا ہے کہ جہاز میں بیٹھے کم سے کم گھنٹوں میں انسان یہاں سے سعودی پہنچ جائے۔ وہ جو مہینوں کا اور دنوں کا کنسپٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، گھنٹوں میں انسان مسافت طے کرتا ہے، اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اب انسان اس سے بھی آگے کہ اس سے بھی مزید جلدی وقت طے ہو، خلائی جہاز کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہاں سے امریکہ کا سفر اگر 13 سے 14 گھنٹے کا ہے تو خلائی جہاز میں بیٹھے اور 1 سے 2 گھنٹے میں انسان امریکہ میں لینڈ کر جائے، یہاں سے اڑے خلا میں جائے، اور خلا میں انسان بہت جلدی جہاں دنیا میں لینڈ کرنا چاہتا ہے لینڈ کر سکتا ہے، اور وہاں سے ڈائریکٹلی وہاں پہ لینڈ کر جائے۔ تو وہ جو چند گھنٹے لگتے ہیں وہ بھی مختصر راستہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی جبلت میں جلد بازی لکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ تو آج کی دنیا میں ہر سال 1-2 مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک تو مصروفیت کی وجہ سے اوراد و اشغال کو وقت نہیں دے سکتا، دوسری جانب فطرت میں عجلت پرستی ہے، پسندی ہے، اس کو مجبوری ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میں اپنا کام مکمل کروں، اپنی منزل تک پہنچوں، راہ سلوک کے مقامات جلد سے جلد مکمل کروں۔ ان حالات میں اگر ان کو مختصر اور شارٹ کٹ راستہ پتہ چل جائے تو شاید کام بن جائے، انسان کو جلد اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 امور کا اگر اہتمام کیا جائے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جی چاہتا ہے کہ آج یہ بات بتائی جائے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو اگر انسان کرے تو بہت جلدی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ سالکین تھوڑے وقت میں جلد اللہ رب العزت سے واصل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کے اوپر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، معلوم نہیں ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں یا نہ رہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ عمل کرے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے۔ سب سے پہلی چیز اتباع سنت۔ قرب خداوندی کے حصول میں سب سے مؤثر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع ہے۔ عبادات کی بدولت جو فیصلہ سالوں میں طے کیا جاتا ہے، اتباع سنت کے ذریعے وہی فیصلہ مہینوں میں طے ہو جایا کرتا ہے۔ عبادات کی بدولت مہینوں میں جن مقامات پہ انسان پہنچتا ہے، سنت کی اتباع کرنے سے دنوں میں ان مقامات کو انسان طے کر لیتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اتباع سنت کی بدولت انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور ہر محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب میرے قریب ہو۔ ہر محب چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے قریب ہو، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت خود اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں جو سنت کی اتباع کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ محب ہوتا ہے، اللہ رب العزت محبوب ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ بندہ محب ہوتا ہے، اللہ رب العزت محبوب ہوتے ہیں۔ جبکہ اتباع سنت کی صورت میں اللہ رب العزت محب ہوتے ہیں اور بندہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتباع کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس شخص سے، اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مشائخ صوفیاء کرام، خاص طور پر مشائخ نقش بند، اتنے متوسلین کو اتباع سنت کی تاکید کیا کرتے ہیں۔ خود بھی اتباع سنت میں بے مثل اور بے مثال ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اتباع سنت کو اتنی اہمیت دی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خود مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتباع سنت کی نیت سے ایک لمحے کے لیے دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا کروڑہا نفل شب بیداریوں سے بہتر ہے۔ سنت کی نیت سے ایک لمحے کے لیے دوپہر میں قیلولہ کرنا، آرام کرنا کہ سنت ہے، وہ کروڑہا نفل کہ راتوں کی کروڑوں نفل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ سالے کی تمام تر روحانی ترقی کا دار و مدار اتباع سنت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر سنت کی اتباع نہیں کی تو بظاہر کتنی ہی کشف و کرامات کیوں نہ ہو جائیں، سب کچھ بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو جوتے مارو کہ اسی لیے کہ وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نہیں کر رہا، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت دامت برکاتہ عالیہ کو دیکھا، ایک ایک سنت پہ انتہائی اہتمام کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ قلیل وقت میں روحانیت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو، تو اس کو چاہیے کہ ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بن جائے، ہر سنت کے اوپر عمل کرے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ اور پراستہ کر دے۔ اور یہی ہمارے سلسلے کی بنیادی پہچان ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، باقی سلاسل میں مجاہدات کے ذریعے سلوک طے کروایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سلسلے میں اتباع سنت کے راستے پہ سالکین کو چلا کے اللہ کا وصل عطا کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اتباع سنت۔ دوسری چیز جو قرب خداوندی کے حصول میں مؤثر ہے وہ قیام اللیل، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں رات کے آخری پہر میں مادی سفر بھی تیزی سے طے ہوتا ہے، رات میں انسان سفر میں نکلے بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی سفر کے یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت میں تھوڑی کوشش سے انسان کو زیادہ رزلٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان اوقات میں تردد کم کرنا ہوتا ہے، کوشش کم کرنی ہوتی ہے، لیکن فائدہ زیادہ ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت میں اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والوں میں ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اگر تم اس وقت میں اللہ رب العزت کے ذکر کرنے والوں میں ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تہجد کے وقت جلدی انسان کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی نفل اعمال اللہ رب العزت کے وصف میں بہترین معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، يتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرے بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ انسان نفل ادا کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔
اور جب اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، فرمایا جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ نوافل کے ذریعے بندے اور پروردگار کا آپس کا کتنا قرب ہو جایا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو رات کے آخری پہر کے نوافل بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ دروازے ہوتے ہیں جو کسی اور عمل سے نہیں کھلتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اس آیت میں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت تہجد کی نماز کا حکم فرما رہے ہیں بلکہ اس کی افادیت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اعلیٰ مقام نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح راتوں کا قیام نفس کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اکثر ہوا کرتا ہے۔ سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پوری رات نماز پڑھو یا آدھی رات تک یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لو۔ آگے جا کے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پہ کہی جاتی ہے۔ یعنی رات کے اٹھنے کا مجاہدہ اصلاح نفس کے لیے بہت مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے۔ اب اس میں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی دریا نہیں تھا، نہ کوئی تالاب تھا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں تیراکی کیا کرتے تھے، تو یہ کیوں فرمایا کہ آپ کے لیے لمبا تیرنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ تیرنے سے مراد جہد مسلسل ہے، کیونکہ جو بندہ خوش پہ ہوئے چلتا ہے وہ اگر سستانے کے لیے کہیں رکنا چاہے، آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے، جبکہ پانی میں تیرنے والا کتنی ہی تھکاوٹ محسوس نہ کرے پھر بھی وہ رک نہیں سکتا، کیونکہ پانی کے اندر ہے، اس نے تیرنا ہے، سٹرگل کرتا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو رکنے میں میری ہلاکت ہے، چنانچہ شدید تھکاوٹ کے باوجود مسلسل کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نان سٹاپ کام کرنے کے لیے تیرنے کا لفظ استعمال فرمایا۔ راتوں کی عبادت جہاں بندے پہ قرب خداوندی کے دروازے کھولتی ہے وہاں زندگی میں بھی برکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت برکت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بتاؤ بکری ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت ایک یا دو، 3 بچے دے دیتی ہے۔ پھر پوچھا کہ کتیا ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ جواب دیا 8، 10، 12 بچے اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے سوال پوچھا کہ بکرے روزانہ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی لاکھوں کے حساب سے بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کتے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کوئی بھی ذبح نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا بے شمار مرتبہ لوگوں کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کبھی ریوڑ نہیں دیکھا کتوں کا۔ سینکڑوں کتے اکٹھے چل رہے ہوں کہ ریوڑ بنے ہوئے ہوں۔ تب آپ نے فرمایا
بکریوں کی پیدائش کم ہے، ذبح زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ کتوں کی پیدائش زیادہ ہے، ذبح بھی کم نہیں ہوتے، اس کے باوجود بکریوں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، کتوں کے ریوڑ نہیں نظر آئیں گے، اسی کو تو برکت کہا جاتا ہے۔ اس نے اگلا سوال پوچھا کہ بکریوں میں یہ برکت کیوں آئی؟ تو آپ نے جواب دیا، بکریاں رات کے اول حصے میں سوتی ہیں، آخری پہر میں اٹھ کے میں کرنا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ کتے رات کے اول حصے میں بھونکتے رہتے ہیں۔ جب برکت کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اسی لیے بکریوں کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے، کتوں کی زندگی میں برکت نظر نہیں آتی۔ تو اگر برکت کا حصول چاہیے تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا پڑے گا۔ قرب خداوندی کے حصول میں تیسری اور مؤثر چیز خدمت خلق ہے۔ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور یہ فقط رسمی جملہ نہیں بلکہ کسی اللہ والے کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے جو حقیقت میں مبنی ہے۔ یقیناً عبادات کے راستے پہ چل کے سال ہا سال میں وہ مقامات سالک حاصل نہیں کر سکتا، ان مقامات پہ بندہ نہیں پہنچ سکتا جو خدمت خلق کی بدولت دنوں میں انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ کہتا ہوں قرب خداوندی کے کچھ مقامات ایسے ہیں جن کا ملنا عبادت کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہوتا، ان کے حصول کا واحد راستہ مخلوق کی خدمت سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صحرا میں سفر کرتے ہوئے اچانک اہلیہ نے کہا کہ مجھے بچے کی ولادت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اب ان حالات میں کیا کیا جائے؟ آپ نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، کہیں کوئی آبادی نظر نہ آئی، دور پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو آپ نے اہلیہ کو فوراً کہا، کیا فرمایا؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس